پاکستان واحد ملک ہے کہ جس میں ہر بندہ غدار ہے، ہر پولیٹیشین غدار ہے، زرداری غدار ہے، ذوالفقار علی بھٹو غدار ہے، بے نظیر غدار ہے، نواز شریف غدار ہے۔ خان صاحب کی یہ سوچ تھی کہ آپ انڈیویجول لیول کے پروجیکٹس اور آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ پالیٹکس میں انڈیویجول نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں۔ جب آپ ایک اچھے انسان تیار کر لیتے ہیں، جب آپ اچھے قوم تیار کر لیتے ہیں تو یہ انفراسٹرکچر اور یہ ساری چیزیں وہ خود بنا لیتے ہیں۔ ہیلتھ، ایجوکیشن اور جسٹس، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جتنی بڑی سٹیٹس ہیں یا جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ اڈیالہ جیل کے باہر جو تماشا لگ رہا ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں لگا رہے ہیں، نہ خان کی بہنیں، یہ اسٹیبلشمنٹ لگا رہی ہے، یہ گورنمنٹ لگا رہی ہے، اور یہ وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے ملاقات کروانا، وہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ قید کہ جو ناجائز ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اگر آپ اس کو انٹرنیشنل لاز میں دیکھیں، قید تنہائی جو ہے وہ قیدی کے اوپر ظلم سمجھایا جاتا ہے، وہ اگر جیل میں ہے یہ سزا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک نظریے کا نام ہے، آپ اس کا نام ویب سائٹ سے ہٹا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن سے ہٹا سکتے ہیں، جو خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں چلی گئی ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیمہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں BNN نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں تنویر اسلم صاحب، MPA PTI۔ کیسے ہیں سر؟ تھینک یو جی، الحمدللہ۔ سر، آپ کا کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا؟ بیسیکلی میں تو الیکشن لڑا ہوں پنڈی کے چکلالہ کینٹ کے حلقے سے، اور بچپن بھی میرا یہیں گزرا، میں پیدا بھی یہیں ہوا، لیکن بیسیکلی جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارے فور فادرز وہ کشمیر سے ہیں۔ اچھا، اور سیاست میں کس طرح آنا ہوا؟ کب سوچ ہے کہ سیاست میں اب چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں، سیاست میں کبھی بھی سوچ کے نہیں آئے، بس جب ہم بڑے ہو رہے تھے اور ہم چیزوں کو دیکھ رہے تھے تب خان صاحب نے سیاست کو ایکٹیولی سٹارٹ کیا، اور ہمیں یاد ہے 2011 میں جو ہمارے جلسے ہو رہے تھے مینار پاکستان کا اور لیاقت باغ کا، تو اس میں ہم شامل ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہے تھے کالج لیول پہ۔ تو پھر وہ سلولی گریجولی چیزیں اسی طرح چلتی گئیں، میں سوشل ورک بھی کرتا تھا، پھر یہ کہ پالیٹکس کو تھوڑا پڑھا بھی، اور پھر ایکٹیولی پراپرلی پالیٹکس میں آ گئے، انصاف یوتھ ونگ سے، اس سے پہلے ISF سے، پھر مدر باڈی، اینڈ دین الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ وائی یو چوز PTI؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو پارٹی بنائی تھی وہ ایسے لوگوں کے لیے بنائی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک پڑھے لکھے اور نوجوان جو ہیں وہ سیاست میں نہیں آئیں گے تو سیاست نہیں بدلے گی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سیاست میں جو برائی ہے وہ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اچھے لوگوں کی پارٹیسپیٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں یہ چیز دل کو لگی، سمجھ آئی، تو ہم تو اب تو خیر چلے ہم پارلیمنٹ میں ہیں یا وہ، لیکن اس ٹائم ہم بڑے ینگ تھے، اتنا کیلکولیٹ نہیں کرتے تھے۔ خان صاحب ایسے ہیرو تھے، بس ان کے پیچھے چل پڑے، اور بس ابھی تک ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو آپ کا PTI یا پنڈی میں حلقہ ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں؟ پنڈی والا جو حلقہ ہے، دیکھیں پنڈی ویسے ہی بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں، آپ کو پتہ ہے کہ سارے جو سیاست کی جو ڈوریں ہیں وہ پنڈی سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ تو میرا جو حلقہ ہے وہ چونکہ اس میں چکلالہ کینٹ ہے، اور ساری جو بیوروکریسی ہے امپورٹنٹ، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے بہت امپورٹنٹ جو آفیسز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پنڈی کے میرے والے حلقے میں، تو اس وجہ سے اس حلقے کی کافی امپورٹنس ہے۔ اچھا سر، آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے 3 سال 7 مہینے، تو کیا پرفارمنس آپ کی طرف سے رہی ہے، آپ کی حکومت کی طرف سے رہی ہے، اور اگر اس کو کمپیئر کریں آج کی موجودہ حکومت سے تو کیا آپ کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں پرفارمنس میں؟ دیکھیں، اگر آپ بات کریں ہماری حکومت کے جانے کے بعد آئی تھی PDM گورنمنٹ، اور PDM کے بعد سیمی PDM آ گئی تھی جو نگران حکومت، ان نے 9 مہینے قانون کو توڑ کے اور قانون کی خلاف ورزی کر کے اس کو 9 مہینے چلایا۔ اس کے بعد اس گورنمنٹ کو آلموسٹ 2 سال ہونے والے ہیں فیبرری میں، تو آپ یہ کیلکولیٹ کریں تقریباً 5 سال ہو گئے خان صاحب کو ہٹا کے، جب یہ کہہ رہے تھے کہ ملک جو ہے ڈوبنے لگا ہے، ایسے تباہی ہونے لگی ہے، ہم کوئی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ تو 5 سال ہو گئے، ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا کہ دن بہ دن مہنگائی بڑھی ہے، بجلی کے ریٹس بڑھے ہیں، مطلب اوور آل جو امیر آدمی تھا وہ امیر ہو گیا، جو مڈل کلاس تھا وہ غریب ہو گیا، اور جو غریب تھا وہ لوور مڈل کلاس سے بھی، مطلب وہ غربت کی اس لکیر سے بھی نیچے چلا گیا۔ جو خان صاحب کے دور کی آپ بات کر رہی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی یہ سوچ تھی کہ آپ انڈیویجول لیول کے پروجیکٹس اور آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ پالیٹکس میں انڈیویجول نہیں ہونا چاہیے، وہ کلیکٹیو ہونا چاہیے۔ ان کے جو پروجیکٹس تھے وہ اس طرح سے تھے کہ وہ اوور آل پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے صحت اور ایجوکیشن
اور بیسک ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کے اوپر اور یوتھ کے لیے بڑی چیزوں کے اوپر کام کر رہے تھے. جب ایک ملک کو 70 سال لگاتار لوٹا گیا ہو, اس کو کینسر جیسی بیماریاں لگائی گئی ہوں, تو یہ ٹائم لگتا ہے کہ جب ایک بندہ بالکل ڈفرینٹ ذہن کا آتا ہے کہ جو یہ زیادہ تر جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ لوہے اور سیمنٹ اور ریت اور بجری والے پروجیکٹ سے ہٹ کے خان صاحب یہ کہتے تھے کہ انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. جب آپ ایک اچھے انسان تیار کر لیتے ہیں, جب آپ اچھے قوم تیار کر لیتے ہیں, تو یہ انفراسٹرکچر اور یہ ساری چیزیں وہ خود بنا لیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, لوگوں کو سکلز دیں تاکہ ہر کوئی اپنی مدد خود کر سکے. تو وہ جو پروجیکٹس تھے ان کا رزلٹ ابھی آنا تھا. لیکن پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ ہر دفعہ الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو عوام نے چوز کیا گیا ہوتا ہے اس کو آدھے میں سے توڑ کے پھر ایک دوسرے کو بٹھا دیا جاتا ہے, اور پھر یہ سلسلہ پچھلے 75 سال میں سے میرا خیال ہے 30-35 سال کو سیاستدانوں نے سیاست کی ہے, تو باقی سیاست پہ کسی اور کا قبضہ رہا ہے. سر آپ نے بات کی نا صحت, تعلیم اور ان بنیادی سہولیات میں آپ کے دور میں مطلب کیا عملی تبدیلی آئی؟ دیکھیں ہمارے دور میں جو صحت کارڈ تھا اس کا جو ہے وہ آپ پورے پاکستان سے جا کے اس کا بینیفٹ لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کو آپ اس کو دعا کرنی چاہیے کہ وہ 2 جگہوں پہ, ایک تھانہ کچہری سے اور ایک ہسپتال سے دور رہے. ہسپتال ایک اتنی کریٹیکل جگہ ہے ایک غریب آدمی کے لیے کہ اگر وہ بیچارہ وہاں چلا جائے تو اس سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں یہ بتاؤں کہ پوری دنیا جو ہے وہ سیاست کرتی ہے اور اپنی ملک کی خدمت کرتی ہے ہیلتھ, ایجوکیشن اور جسٹس میں. ہیلتھ, ایجوکیشن اور جسٹس یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جتنی بڑی اسٹیٹس ہیں یا جتنے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کو فری آف کاسٹ بیسک ایجوکیشن ملتی ہے, فری آف کاسٹ بیسک ہیلتھ فیسلٹی ملتی ہے, اور بیسک جو آپ کا کہہ سکتے ہیں جسٹس کے جو یا کورٹس ہیں یا لائر ہیں وہ فری آف کاسٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا فراڈ, سب سے بڑا کرپشن اور جو پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کا سب سے بڑا جو بزنس ہے ایجوکیشن, ہیلتھ, اور پھر آپ اگر اللہ نہ کرے اب آپ تھانے میں چلے جائیں تو جو پولیس والے آپ کا حشر کرتے ہیں, اور پھر آپ وکیلوں کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کا حشر کرتے ہیں. تو خان صاحب کہتے تھے کہ ان تینوں چیزوں کے اوپر ہم کام کریں گے, لوگوں کی زندگیاں. تو ہم نے جو صحت کارڈ کا لوگوں کو فیسلٹی دی تھی اس میں ہزاروں لوگوں کا دل کا آپریشن ہوا. دل کا آپریشن ایسا ہے کہ غریب آدمی جو 30-40 ہزار روپے کماتا ہے وہ اگر چلا جائے اور اس کے دل کا آپریشن انہوں نے کرنا ہے تو وہ 7-8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. اس کے تو اگلے 4-5 سال بک ہو گئے, وہ تو 4-5 سال اس کی کمر نہیں سیدھی ہونی. تو یہ ایسی فیسلٹیز تھیں. اگر اسی طرح کی ابھی جو ہم مزید پروجیکٹس کے اوپر کام کرے تھے, اگر آپ پنڈی کے ہاسپٹلس جیسے پمس اسلام آباد اور DHQ راجہ بازار اور یہ بینظیر ہاسپٹل کو دیکھیں تو یہاں پہ آج سے 5 سال پہلے ہر دوسرا بندہ یا KP سے آیا ہوتا تھا یا کسی جنوبی پنجاب کے علاقے سے آیا ہوتا تھا. تو ہم نے KP کے میں اتنے ہاسپٹلس بنائے ہیں اور جنوبی پنجاب میں بنائے ہیں کہ اب آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ کو یہاں کے لوکل سائڈ ایریاز کے لوگ ہی ملیں گے, آپ کو وہ اس طرح سے پٹھان یا KP کے لوگ یا اس ایریا کے لوگ نہیں ملیں گے. تو یہ وہ ان چیزوں کے ریزلٹس ہیں کہ لوگوں کو فیسلٹیز بیسک وہاں پہ اپنے علاقوں میں ملی ہے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں. سر اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے ووٹر سے ووٹ مانگنے ہیں تو پھر آپ اپنی کیا ایسے ثبوت دیں گے کارکردگی کے, کیا کس بیسس پہ آپ کو ووٹرز ووٹ دیں؟ دیکھیں میرے جب الیکشن ہوا تھا 2024 میں تو ہمارے جو ووٹر تھے ان سب نے میرے سے اس ٹائم جو سچویشن تھی اس ٹائم کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو MPA بنائیں گے, لیکن آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور آپ جو ہے ان کی رہائی کے لیے اور ان کے نظریے کے لیے جو ہے نا جدوجہد کریں گے. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100%, لیکن میں اپنی فل ایفرٹس کے ساتھ پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے ووٹرز نے مجھے جس مقصد کے لیے ووٹ دیا تھا میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں. باقی نیکسٹ اگر میں لوگوں کے پاس جاؤں گا تو الحمدللہ میرے حلقے کے لوگ مجھے جانتے ہیں, مجھے دیکھتے بھی ہیں میں کیا کام کر رہا ہوں, اور میں اپنے حلقے میں ایکٹیو بھی ہوں, لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں. لیکن جن لوگوں نے ووٹ چوری کیا, فارم 47 بنایا, وہ ان حلقوں میں اتنی بری طرح لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں, کوئی وہ کام نہیں کروا رہے, نہ وہ حلقے میں جاتے ہیں نہ وہ کسی سے ملتے ہیں. تو یہ ایک اسپیس وہ خود کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, کیونکہ ان کی لوگوں کے اندر کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے. یعنی کہ ان کو لوگ اپنی شادیوں میں نہیں بلا رہے, لوگ ان کو اپنی فوتگیوں میں نہیں بلا رہے, تو اس سے زیادہ لوگ ان کو کس طرح ریجیکٹ کریں گے. تو الحمدللہ خان صاحب نے لوگوں کے اندر اتنا شعور دیا ہے کہ لوگوں کو اب وہ گلی نالی سریے پائپ سے نکل کے لوگ اب نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ نیشنلزم کے اوپر اور کلیکٹیو جو ایجنڈاز ہیں اس کے اوپر ووٹ کرتے ہیں. تو سر ابھی سیاسی صورتحال دیکھیں تو ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے یا فال ہو رہا ہے, کیونکہ کل جو DG ISPR کی
پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں اس میں بڑا ٹیکنیکل آپ نے کوشچن کیا، میں بھی آپ سے کوشچن اس پہ کر سکتا ہوں کہ ٹی جی آئی ایس پی آر اینڈ سیاست یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے آپس میں نا. آپ نے کہا کہ سیاسی ٹیمپریچر، پھر آپ نے ٹی جی آئی ایس پی آر کی بات کی، تو وہ خود چیخ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو آپ ٹیمپریچر کی بات کرتی ہیں، دیکھیں ٹیمپریچر ہمیشہ کمپٹیشن میں بنتا ہے. ٹیمپریچر جو سیاست کا ہے تب بنتا ہے جب سیاست عوام کی مرضی سے ہوتی ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بار بار اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ اسٹیٹ کا درس دیا جاتا ہے، تو اسٹیٹ از پبلک. پبلک ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. سوورینٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سوورینٹی پاکستان میں بلانگس ٹو اللہ اینڈ دین اٹ بلانگس ٹو پبلک. دین سیکنڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کا گورنمنٹ. گورنمنٹ پبلک چوز کرتی ہے. اسٹیٹ میں اسٹیٹ کا جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایریا، لینڈ، وہ اون کرتی ہے پبلک. اور چوتھا اس کا ایلیمنٹ خود اٹ سیلف ریزیڈنٹس آف دیٹ اسٹیٹ، دا ایریا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ عوام ہی اصل میں اسٹیٹ ہے. عوام ہی اسٹیٹ کا فیصلہ کرتی ہے، عوام گورنمنٹ کو چوز کرتی ہے، اور اسٹیٹ کا ہر فیصلہ اور اسٹیٹ میں ہر تبدیلی عوام کی مرضی سے ہوتی ہے. جب آپ عوام کو لیمینیٹ کرتے ہیں، جب آپ کو دیکھیں کہ 8 فروری کو کروڑوں لوگوں کے ووٹ آپ نے چوری کیے ہیں، تو عوام اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے. عوام اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تو یہ ٹیمپریچر تب تک رہے گا، اور ٹیمپریچر رہنا بھی چاہیے کہ پالیٹکس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. اور کمپٹیشن ہمیشہ ہیلدی تب ہوتا ہے کہ جب وہ میرٹ پہ ہو. ہمیشہ اگر آپ چور دروازوں سے سیاست کریں گے اور عوام کو آپ اگنور کریں گے، تو پھر یہ کہ عوام کا ٹیمپریچر بڑھے گا، اور پھر جس دن یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاسٹ کرے گا، تو پھر آئی تھنک کوئی سسٹم بہتر ہوگا. سر آپ کو میں دیکھا جاتا ہے آپ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، لیکن ملاقات نہیں دی جا رہی. اور کل کیا ہوا تھا وہاں پر؟ ملاقات کی آپ بات کریں گی تو ملاقات یہ ہے کہ ان کا بیسک رائٹ ہے. تو پچھلے 2-2.5 سال سے ایک ایسے لیڈر کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے کہ نہ صرف وہ ایک ورلڈ کلاس سٹار ہیں، وہ ایک انٹرنیشنل آئیڈینٹی ہیں. پوری دنیا میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. خان صاحب کا جو ابھی لیول ہے وہ یہ نہیں کہ ان کو پاکستانی ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے افغانی، بنگالی، انگریز، عربک سارے لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. ایسے بندے کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور اس بندے کی جیل میں آپ ملاقات پہ پابندی لگا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے. جب تک ملاقات ہوتی تھی، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جب تک ملاقات ہوتی تھی، وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوتی تھی، کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اصل میں انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. یہ اڈیالہ جیل کے باہر جو تماشا لگ رہا ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں لگا رہے ہیں، نہ خان کی بہنیں، یہ اسٹیبلشمنٹ لگا رہی ہے، یہ گورنمنٹ لگا رہی ہے. اور یہ وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے ملاقات کروانا، جن کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا، وہ ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک قید، وہ بھی وہ قید کہ جو ناجائز ہے، جو قید بنتی نہیں ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. پھر جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، قید تنہائی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس کو آپ قید بھی نہیں کہتے. اگر آپ اس کو انٹرنیشنل لاز میں دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں، قید تنہائی جو ہے وہ قیدی کے اوپر ظلم سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اگر جیل میں ہے یہ سزا ہے، لیکن آپ نے اس کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے تو یہ آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم اس ظلم کے خلاف وہاں جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ بھائی آپ ظلم نہ کریں، آپ ملاقات کرا دیں تو یہ ظلم بھی ختم ہو جائے گا، ملاقات بھی ہو جائے گی، یہاں کوئی بندہ جمع نہیں ہوگا، آپ کو کوئی روڈ بلاک نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے ورکرز کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے ہے کہ جو ہر قانونی عمل کو روکتے ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈرز نہیں مانتے، جیل کے آرڈرز نہیں مانتے، ہمارے حقوق کو نہیں مانتے، اور یہ سارا تماشا وہاں لگاتے ہیں. اور کل یہ ہوا، ہمیشہ کی طرح واٹر کینن انہوں نے کرتے تھے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خان صاحب کی رہائی، اپنے قیدیوں کی، باقی قیدیوں کی رہائی، اور جو لوگ ہماری تحریک میں شہید ہو گئے ان کے لیے ہم قرآن خوانی کروائیں گے. ہم نے وہاں یاسین کا، سورہ یاسین کا ختم رکھا تھا، ہم وہ لے کے وہاں بیٹھے، چادریں بچھائیں. تو جیسے ہی خواتین نے وہاں وہ سٹارٹ کیا، تلاوت کرنا سٹارٹ کیا، تو انہوں نے وہاں پہ گٹر کا پانی پیچھے سے چھوڑ دیا. اب یہ دیکھیں اتنی شرمناک حرکت ہے کہ آپ مطلب لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھنا آپ مجھے بتائیں دہشت گردی ہے؟ قرآن پڑھنا ایجیٹیشن ہے؟ یا قرآن پڑھنا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون کی خلاف ورزی ہے؟ تو یہ آپ ملک کو اور لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کی فرسٹریشن کا عالم یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں. تو آپ فرسٹریٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، آپ چوری کر کے آئے ہیں. تو چور جو ہوتا ہے وہ آلویز نظریں بھی چراتا ہے اور اس کا کانفیڈنس بھی لوز کرتا ہے. اصل میں چوروں کا کانفیڈنس لوز کر رہا ہے.
پھر اس طرح کی بے شرموں والی حرکتیں کرتے ہیں. کیونکہ جب چور چوری کر کے بھاگتا ہے نا تو جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر جو رستے میں آتا ہے نا اس کو تباہ کر دیتا ہے. وہ دیوار سے بھی چھلانگ مارے گا, نالے میں بھی چھلانگ مارے گا. سر آپ کا دھرنا کامیاب ہوا؟ دیکھیں ہم دھرنا اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے. سنی گئی تو نہیں سنی گئی. پھر یہی ہوا کہ انہوں نے کہا جی نیکسٹ ٹائم ملوائیں گے. تو پھر ہم اس کمٹمنٹ پہ آ گئے کہ چلیں نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں. تو سر ابھی جو آپ کو حکم ملا ہوا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی مذاکرات کی بھی آفر ہو رہی ہے, تو کیا مذاکرات اور یہ اسٹریٹ موومنٹ یہ مطلب آپ کی جو حکومت ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلے گی اسے؟ دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ پالیٹکس کا پارٹ ہے. جب آپ کے حقوق نہیں دیے جاتے, آپ کی بات نہیں مانی جاتی, تو لوگ گلیوں میں آتے ہیں. اور یہ کوئی پاکستان میں کوئی نیا کام نہیں ہو رہا, یہ ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ گلیوں میں آتے ہیں, روڈوں پہ آتے ہیں, اپنے احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں, اپنی بات منواتے ہیں. جب آپ کو عدالتوں سے انصاف نہ ملے, جب آپ کا ووٹ بھی چوری ہو جائے, جب آپ کو پارلیمنٹ سے انصاف نہ ملے, جب آپ کو اداروں سے انصاف نہ ملے, تو پھر آپ روڈ پہ آتے ہیں, اپنا آپ کے احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. تو وہ انصاف تو نہیں مل رہا. اب جب ہم اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں تو کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے زیادتی کی ہے خان صاحب کو جیل میں رکھ کے, ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ووٹ چوری کیے ہیں اور ہم نے یہ جعلی حکومتیں بنائی ہیں, تو ہم معافی مانگتے ہیں اور آپ ہمیں معاف کر دیں, آپ اپنا یہ سسٹم واپس لے لیں, آپ عوام کی مرضی سے حکومت چلائیں, تو مذاکرات ہو جائیں گے. مذاکرات یہ تو نہیں ہوں گے. این آر او میں اور مذاکرات میں فرق ہے. دیکھیں زرداری نے این آر او کیا تھا, نواز شریف نے این آر او کیا تھا, اور انہوں نے مشرف سے این آر او لیا تھا. یہ خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی این آر او نہیں کریں گے. خان صاحب کا جیل میں رہنے کا یہ مقصد ہے کہ میں نے وزیر اعظم کے لیے لڑائی نہیں لڑنی, میں نے کسی کرسی کے لیے لڑائی نہیں لڑنی, میں نے اس سسٹم کو بدلنے کی لڑائی لڑنی ہے. تو جب تک خان صاحب اس سسٹم کو نہیں بدلیں گے, یہ چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ نہیں آئیں گے, ہر بندہ اپنا کام نہیں کرے گا, وہ اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. سر آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر ہی لوگ ایسے ہیں جن کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں. اب بیرسٹر گوہر نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اپنے ہی کچھ لوگ نہیں چاہ رہے مذاکرات ہونے کے لیے, اور انہوں نے پھر ایک بھیک کا لفظ جو ہے وہ ادا کیا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھیک مانگ لیے ہیں؟ اچھا نہیں, دیکھیں جو آپ اختلافات کی بات کر رہی ہیں, تو پی ٹی آئی جو ہے آپ کو پتا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور 80% لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یا آپ سمجھیں کہ آپ ایک آفس بھی ہے نا, اس کے اندر جب 10 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی چھوٹی موٹی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں پالیٹکس. تو جب کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے تو اختلافات ہوتے ہیں, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہم تو بیرسٹر گوہر کو چیئرمین تسلیم ہی نہیں کرتے. دیکھیں یہ جو بیرسٹر گوہر اور سلمان سے متعلق باتیں, یہ کبھی آپ کو موقع ملے تو ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, میں اپنے بارے میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں. خان نے یہ کہا ہے کہ خود کو آپ خود لیڈ کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خان نے اتنا کلیئر نظریہ دے دیا نا کہ ایک ایک ووٹر کو سمجھ آ گئی ہے, ایک ایک پاکستانی کو سمجھ آ گئی ہے, تو اب پاکستانیوں کو کسی لیڈرشپ کی طرف سے انسٹرکشن کی ضرورت نہیں تھی. خان صاحب جیل میں تھے, لیڈرز ہمارے سارے چھپے ہوئے تھے, جھنڈا ہمارے پاس نہیں تھا, نشان نہیں تھا. لوگوں نے خان کے اس نظریے پہ, خان کی جو گائیڈنس تھی اس کے اوپر چل کے کیسے الیکشن لڑا. ابھی لیڈرز کو بھی سمارٹ ہونا پڑے گا, ان کو ایک دوسرے کو انسٹرکشن تو ان چیزوں کا ویٹ نہیں. کلیئر کٹ خان نے کہا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. ہم سب کو پتا ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور ظلم ہو رہا ہے, ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں. ہم نے بغیر کسی چون چرا کے اپنی کیپیسٹی میں لیٹ سے ایم پی اے بن گیا ہوں, مجھے ہزاروں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, میں پنجاب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, مجھے مزید کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے خان نے لیڈر بنا دیا ہے. مجھے اب مزید لوگوں کو لیڈ بھی کرنا ہے, فیصلے بھی کرنے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ بھی کرنا ہے. تو یہ ایک پرانا سسٹم ہے کہ جس میں ہر بندہ اوپر دیکھتا ہے کہ میرے اوپر سے کوئی آرڈر آئے گا, مجھے اوپر سے کوئی حکم آئے گا تو میں کوئی کام کروں گا. جب خان نے اتنے ہزاروں لوگوں کو اور اتنے نوجوانوں کو لیڈر بنا دیا ہے تو اب انہوں نے آگے لیڈ کرنا ہے. خان نے کہا بھی یہی ہے کہ میں سیاست نوجوانوں کو دے کے جاؤں گا. تو اب بھی خان کا یہی ہے کہ میں اب سسٹم میں نہیں آنا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں کو سسٹم میں لانا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں کو سیاست میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ جو آگے نوجوان نسل کو لیڈ کریں. سر آپ نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں اور آپ کتنے کارکن ہیں, لیکن ہم نے کبھی اڈیالہ کے باہر نہیں لوگ دیکھے. مشکلوں سے آپ کے 100-200 ہوتے ہیں, اور ابھی محمود اچک نے کہا ہے کہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو 10,000 لوگ آئے ہیں. تو یہ کیسے ہے آپ کریں؟ دیکھیں اڈیالہ جو ہے نا, بیسکلی میں اس کو دوبارہ بتاتا ہوں, یہ کوئی پارٹی کی کال نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, نہ یہ کوئی پارٹی کا ایونٹ ہے, نہ ہمارا وہاں کوئی ایونٹ ہوتا ہے. وہاں میں دوبارہ بتاتا ہوں, ایک فیملی جو ہے سر آپ نے کال تو دی ہے نا, ملاقات کرنے جاتی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ خان کے فالوور ہیں, خان سے محبت کرتے ہیں, وہاں پہ آئیں.
اب اڈیالہ کے باہر یہ ہوتا ہے کہ جو لاسٹ پرچہ ہوا ہے، اب آپ کو میں ٹیکنیکل چیزیں بتاتا ہوں. آپ جیسے لوگ یا باقی جو لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بڑا سمپل دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایک پرچہ ہوتا ہے نا 780A کا اور 1180A کا، یہ پرچہ ان لوگوں پہ ہوتا تھا جو خدا نہ خواستہ انڈیا کے لیے جاسوسی کرتے تھے یا طالبان کے لیے کام کرتے تھے. یہ پرچہ میرے اوپر اور میرے سمیت باقی سارے ورکرز کے اوپر پچھلے 2 ہفتے ہوا ہے، 2 ہفتے پہلے، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے 500 نامعلوم لوگ لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے 500 نامعلوم لوگوں کو اریسٹ کرنا ہے. اب جو بیچارہ ورکر وہاں جائے گا اس کو یہ اٹھا کے بند کر دیں گے. جو 780 اور 1180 کا پرچہ ہے اس کی ضمانت کم سے کم 2 مہینے لگتے ہیں ہونے میں. 2 مہینے وہ جیل میں ہے، 4 سے 5 لاکھ روپے میں وکیل ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی جو 50-40 ہزار روپے کماتا ہے، مجھے بتائیں وہ 780 کا پرچہ برداشت کرتا ہے؟ یہ تو ٹیکنیکس ہیں گورنمنٹ کی کہ اس طرح کے آپ پرچے دیتے ہیں. 500 آپ نے نامعلوم لکھے ہوئے، جو بندہ ملا یہی تھا جی، یہ نامعلوم. تو اسی ڈر کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے. دیکھیں وہاں پہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جسم کے اوپر ابھی بھی نیل پڑے ہوئے، اسکن کے اندر سے خون پھٹا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ جو لاسٹ ٹائم انہوں نے تیزاب مارا وہ ہر بندہ نہیں برداشت کر سکتا. میں تو لیڈر ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں کروں گا. لیکن ایک عام آدمی، 3 قسم کے سٹیجز ہوتے ہیں پولیٹکس میں. میرے بھی جو لوگ ہیں، ایک کہ آپ کے لوگ جو ورکر ہیں، پہلی سٹیج ہے ورکر کی، جو سب سے ایکسائٹیڈ لوگ ہوتے ہیں اور آل ٹائم اویلیبل. دوسرے ہوتے ہیں سپورٹرز جو ہیں، وہ آپ کو لیٹ سے فائنینشلی سپورٹ کریں گے، مورلی سپورٹ کریں گے، آپ کے لیے ویڈیو لگا دیں گے، آپ کے لیے بیان دے دیں گے. اور ایک ہے ووٹر. سب سے بڑی تعداد ووٹر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ووٹر جو ہے صرف الیکشن ڈے پہ نکلتا ہے، ووٹ ڈال کے گھر چلا جاتا ہے، وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتا. سپورٹر جو میں نے آپ کو بتایا وہ کام کرتا ہے. آپ کا ہر حلقے میں جو ایکٹیو ورکر ہوتا ہے وہ 200 سے 250 سے زیادہ نہیں ہوتا ہے ایم پی اے کے حلقے میں. اب خان صاحب اور ہم سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک پبلک نہیں نکلے گی تب تک کچھ نہیں ہوگا. ووٹر تو ہم لے کے آتے ہیں، ہم اپنا ورکر بھی لے کے آتے ہیں، لیکن پبلک جب تک نہیں نکلے گی، پبلک رسپانس نہیں کرے گی، اور پبلک یہ چیزیں افورڈ نہیں کرتی. میں سیاستدان ہوں، میں افورڈ کرتا ہوں، باقی پولیٹیکل ورکر ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں. پبلک 780 کا پرچہ کیسے افورڈ کرتی ہے؟ تو یہ تو اسٹیٹ کہتی ہے کہ سیاست نہ کرو. یہ وہ کہتے ہیں جو ہم سیاست میں نہیں، اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاست نہ کریں. سر جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 5 بڑوں کے بیچ میں معاملے طے ہوں گے، اور وہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، اور ایک کا انہوں نے نام نہیں لیا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کون ہے. تو یہ کیا عمران خان ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی خان نے کہا تھا کہ تم ہو کون. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عوام نے فیصلہ کر لیا نا کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، عمران کو ہم نے ووٹ دیا ہے اور عمران خان کی پارٹی نے اس ملک کو لیڈ کرنا ہے، تو پھر ہم نے کیوں بیٹھنا ہے؟ ہمارا اختلاف کیا ہے؟ ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹ سے خان صاحب بہت بری حکومت کر رہے تھے، بہت نقصان کر رہے تھے، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا تھا. کتنا رہ گیا تھا؟ 1.5 سال. 1.5 سال میں عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی، نیا بندہ آ جاتا. کیا آپ کو اتنی جلدی تھی؟ آپ نے پورا نظام تباہ کر دیا، پوری قوم کو آپ نے پرچے دے کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، اور ایک چلتے چلاتے سسٹم کو. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک چلتی گورنمنٹ کو توڑتے ہیں تو ملک 10-15 سال پیچھے جاتا ہے. ہر دفعہ آپ چلتی گورنمنٹس کو توڑتے ہیں اور ملک جو ہے 1 صدی پیچھے چلا جاتا ہے، اس طرح ایک ڈیکڈ پیچھے چلا جاتا ہے. یہ اس طرح سے نظام نہیں چلتا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نظام کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. آپ افغانستان کی مثال لیں، اب افغانستان کا یہ نام نہیں لیتے. افغانستان میں کرائم ریشو 0% ہے. افغانستان 40 سال جنگ میں رہا ہے. افغانستان میں ڈالر کی پرائس دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، وہاں پہ آپ ان کی اسٹیبلٹی دیکھیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ دنیا جو ان کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، دہشت گرد سمجھتی تھی، ان کے ساتھ بزنس کے معاہدے کر رہی ہے. وائی؟ بیکاز کہ وہاں پہ ان کی پبلک اور ان کے لوگ سسٹم میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ. اسی طرح آپ دیکھیں انڈیا آپ کا ہمسایہ ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن ان کے سسٹم کو آپ دیکھیں کہ ان کے سسٹم میں جن لوگوں نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھ سیاست شروع کی تھی، ان کی سیاست آج سے 50 سال پہلے ختم ہو گئی ہے اور بالکل نئی پارٹیز اور نئی لیڈرشپ اس میں آ گئی ہے. اور اگر مودی کو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں تو کوئی نہ اس کو گرفتار کر رہا ہے، نہ اس پہ کوئی توشہ خانہ کا کیس بن رہا ہے، نہ کوئی عدت کا کیس بن رہا ہے، نہ کسی ٹرسٹ کا کیس بن رہا ہے. لوگوں نے چوز کیا، وہ وزیر اعظم ہے. جب لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے وہ نہیں ہوگا. ٹرمپ کی آپ مثال ہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سارے لوگ اس کے خلاف تھے، لیکن جب امریکنز نے اس کو ووٹ دیا تو وہ پریزیڈنٹ ہے. تو اسی طرح دنیا کا نظام گرو کرتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے کہ جس میں ہر بندہ غدار ہے، ہر پولیٹیشین غدار ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک جنرل کہ کہتے تھے کسی ٹائم پہ کہ زرداری غدار ہے، کبھی کہتے تھے ذوالفقار علی بھٹو غدار ہے، کبھی کہتے تھے بے نظیر غدار ہے، نواز شریف غدار ہے. بے نظیر نے بھی اسی ملک میں جان دی، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہیں پہ جان دی، زرداری بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے.
اور عمران خان بھی جیل میں ہے. لیکن یہ سارے الزام لگانے والے آپ ان کو ان کے جی پی ایس بھی لگا کے ان کو ٹریس بھی کریں آپ کو نہیں ملیں گے. کہا وہ پاکستان یہاں پہ ان کا کام ختم ہونے سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں. تو جب تک یہ سارے لوگ اپنے اپنی حدود میں نہیں آئیں گے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا سر, آپ سے ایک اور بات پوچھنی ہے کہ جو آپ کی اسٹریٹ موومنٹ ہے مخالفین پارٹی یہ کہتی ہے کہ انہیں کرنے دیں, یہ فوڈ اسٹریٹ پہ آ کے ختم ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہ کرنے دیں. مجھے یہ اجازت دے دیں کہ لیاقت باغ میں ہم اگلے ہفتے جلسہ رکھ لیں. یہ کچھ بھی نہ کریں, یہ ہمیں کوئی ہیلپ نہ کریں. میں ایک بینگ ایم پی اے مریم نواز اور شہباز شریف سے بڑا جلسہ ان کو لیاقت باغ میں کر کے دکھاؤں گا. ہمارے ساتھ پبلک ہے. یہ جن طریقوں سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ سی ایم کے پی جب لاہور کے دورے پہ تھا 3 FIRs انہوں نے کاٹی, 52 ورکرز کو اریسٹ کیا. بھائی کیوں اریسٹ کیا؟ وہ کون سا جرم کر رہے ہیں؟ سی ایم کے پی اگر لاہور کے دورے پہ آیا تو وہ ایک پاکستانی ہے. آپ بھی جائیں کے پی میں جلسہ کریں. آپ کو جلسے کی ضرورت ہے, آپ نے پشاور میں جلسہ کرنا ہے, مردان میں کرنا ہے, کسی جگہ کرنا ہے, ہم آپ کو پورا انتظام دیتے ہیں, آپ جا کے جلسہ کریں. اب سندھ گورنمنٹ اب جا رہے ہیں, سہیل حفیظی صاحب سندھ گورنمنٹ نے کہا آپ آئیں جلسہ کریں, یہاں پہ ایکٹیویٹی کریں, کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. لیکن سر آپ اپوزیشن میں ہیں, مرکز میں شہباز شریف اور صوبے میں مریم نواز کو آپ لوگ ٹف ٹائم ویسے نہیں دے رہے جیسے آپ کو دینا چاہیے. کیا ٹف ٹائم دیں ان کو؟ مطلب کوئی کسی میرٹ پہ ٹف ٹائم دیں, کوئی آپ کہتے ہیں نا کوئی گریس ہوتی ہے کسی کا, کوئی لیول ہوتا ہے ٹف ٹائم دینے کا. ان کو ہم کس چیز پہ ٹف ٹائم دیں؟ مطلب وہ نوکری پہ آئے ہوئے ہیں, جس دن نوکری ختم ہوگی واپس چلے جائیں گے. ان کا تو پاکستان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. اچھا, یہ لاہور دورے کے بارے میں آپ کو بتائیں, یہ انہوں نے کیسے آپ کو ٹریٹ کیا؟ دیکھیں لاہور دورے میں پہلی بات ہے کہ اگر سی ایم کے پی آ بھی رہے تھے نا تو ناکے لگا کے روڈیں بند کرنے کا کیا مقصد تھا؟ آپ چھوڑ دیں. کہتے ہیں ہم نے امن کے لیے یہ کیا. کیا امن و سلامتی برقرار ہے؟ کون سے لوگ ایسے ہیں؟ دیکھیں جب آپ پولیس نہیں لگائیں گے, جب آپ وہاں پہ کنٹینر نہیں لگائیں گے, بالکل امن رہے گا. لوگ آئیں گے, گزر کے چلے جائیں گے. ریلی تھی یا قافلہ گزر رہا تھا, گزر کے آگے چلا جائے گا. اس نے لاہور جانا تھا, اس نے موٹر وے پہ ڈیرا تو نہیں ڈالنا تھا. مطلب آپ یہ فضول کی بدتمیزی ہے کہ آپ نے خود روڈ بند کر کے سارے لوگوں کو وہاں جمع کر کے تماشا لگا دیا. آپ روڈ کھلا چھوڑیں, وہ 160 کی سپیڈ سے جاتا ہے, اس نے آنا ہے وہاں نکل جائے گا. آپ کو روڈ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو ہم لسٹ دے رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم کے پی ساری چیزیں, پھر آپ پنجاب اسمبلی میں مال روڈ پہ اتار کے اس کی گاڑی چیک کر رہے ہیں, پھر آپ مینا خان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, شفیع جان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. سر ایک صحافی نے FIR درج کروائی آپ کے اگینسٹ کہ آپ نے اس کا موبائل چھینا, اس کا مائک چھینا, تو کیوں ایسی نوبت آ گئی تھی؟ دیکھیں یہ میرے خیال آپ اڈیالہ کے باہر جو واقعہ ہوا تھا, تو ہم تو اس کا صحافی کے طور پہ نام بھی, اور آپ صحافیوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ نہ جوڑیں. وہ بڑی بےزتی ہے صحافیوں کے لیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں صحافیوں سے ہم ملتے ہیں, صحافت کا ایک ڈیکورم ہے, ایک طریقہ کار ہے کہ صحافی نے سوال پوچھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا کام ہے کریٹیکل, جتنا مشکل سے مشکل سوال پوچھے, جتنا سخت سے سخت سوال پوچھے. جواب دینا نیکسٹ بندے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو جواب دے یا نہ دے, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو جواب نہیں دیتا تو آپ اسے زبردستی نہیں کر سکتے. وہ جو بندہ تھا بیسیکلی وہ صحافی کام اور وہاں ہیراسمنٹ کرنے کے لیے آتا تھا, اور ہم نے اس کو مارا نہیں تھا. اس کو ہم یہ منع کرتے تھے کہ آپ سوال پوچھیں. وہ بیسیکلی عورتوں کو بھی دھکے دیتا تھا, ہراس کرتا تھا, اور پیچھے پیچھے بھاگتا تھا مائک لے کے, اور باقی صحافیوں نے اس کو آن بھی نہیں کیا. کسی نے اس کو نہیں کہا کہ صحافی ہے. اس کی پرابلم یہ تھی کہ اس کو ٹپیکل قسم کے سوال پوچھے جاتے تھے, لے کے آتا تھا لکھ کے, اور وہ بار بار مطلب مسائل ہے کہ ہم وہاں توشہ خانہ کی کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, القادر ٹرسٹ کی ہو رہی ہے. تو اگر آپ صحافی ہیں تو آپ وہاں پہ اس کیس سے متعلق پوچھنے آتے ہیں. وہ وہاں جا کے 1972 اور 1975 کے سوال پوچھتا تھا. تو انہوں نے ایک دفعہ اس کو جواب دیا, 2 دفعہ دیا, پھر انہوں نے کہا کہ اب میں 2 دفعہ آپ کو جواب دے چکی ہیں. خان کی بہنوں نے کہا اب مزید آپ یہ اس چیز کو ریپیٹ نہ کریں. لیکن وہ کنٹینیوسلی یہی کرتا تھا, اور کرتا بڑے اگریسو اور بدتمیزی والے طریقے سے. تو اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ خان صاحب سے بھی ایک دفعہ بدتمیزی کر چکا ہے, اور پچھلے دنوں علامہ ناصر راجہ سے بھی اس نے بدتمیزی کی. تو جب اس نے بدتمیزی کی تو پھر ورکرز نے اس کی کوئی اس کو پکڑ کے پیچھے کرنے کی کوشش کی, تو اس میں دینگا مشتی میں پھر اس نے جا کے ہمارے اوپر FIR, اور ہم نے پہلا صحافی دیکھا ہے کہ کیس اس نے درج کرایا ہے, اور وہ خود کبھی کیس پہ نہیں گیا. پتہ نہیں کون اس کا کیس لڑ رہا ہے. تو وہ اس قسم کا اتنا پریولیج صحافی ہے. آئی وش کہ آپ کو بھی اتنی پریولیجز ملے. اچھا سر, یہ 2026 کہاں پہ دیکھیں آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں ہماری پارٹی تو ہر طرف سٹینڈ کر رہی ہے, اور یہ ان لوگوں کی بھول ہے یہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ PTI ختم ہو گئی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. PTI پاکستان تحریک انصاف ایک نظریے کا نام ہے. آپ اس کا نام ویب سائٹ سے ہٹا سکتے ہیں, الیکشن کمیشن سے ہٹا سکتے ہیں,
اس کو آزاد کر دیں گے, جو مرضی کر دیں گے, لیکن جو نظریہ لوگوں کے دماغوں میں چلا گیا نا, جو خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں چلی گئی, وہ آپ نہیں نکال سکتے. وہ انہوں نے ملٹیپل ٹائمز نکالنے کی کوشش کی ہے اور ان کو بڑی جگہوں پہ شرمندگی ہوتی ہے, لوگ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو یہ اس میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کہیں جا رہی ہے یا یہ نظریہ کہیں جا رہا ہے یا یہ عوام, یا تو یہی ہے کہ آپ اس ملک کے 18-20 کروڑ عوام کو کہیں شفٹ کر دیں, کسی اور خطے میں آباد کر دیں, تو دوسرا حال یہ ہے کہ پھر آپ ان کو قبول کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ دوسری آپشن کے اوپر ہی جانا پڑے گا. سر کراچی کی گورنمنٹ آپ کو بہت ویلکم کر رہی ہے, اور تو کراچی کی قیادت میں اور پھر یہ پی ایم ان میں کیا فرق دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں کراچی کی تو مطلب سندھ کی قیادت ہے اور جہاں بیسکلی کراچی رہے وہ, تو ایسا ویلکم نہیں ہے. بس یہ کہ وہ ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے بھی کہا ہمیں آپ کوئی پروٹوکول نہ دیں, آپ ہمیں کوئی ویلکم نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں. ہمارا جو پروٹوکول عوام کے اندر ہے, دیکھیں جو عوامی آدمی ہوتا ہے نا, جو سیاسی آدمی ہوتا ہے, اس کو جو مزہ, میری اپنی پرسنل بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو مزہ آپ کو عام لوگوں کے ساتھ گھوم پھر کے آتا ہے نا, پبلک میں رہ کے, وہ آپ کو وہ گاڑیوں میں, گارڈوں میں, پروٹوکولز میں نہیں آتا ہے. تو سہیل آفریدی نے بھی یہی کہا, تو ہمیں جو عوام محبت دیتی ہے, جو پروٹوکول دیتی ہے نا, وہ اس سے زیادہ پروٹوکول ہمیں کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو سہیل نے بھی یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی پروٹوکول نہ دیں, بس آپ ہماری رکاوٹ نہ بنے, باقی ہم سنبھال لیں گے. باقی سندھ کے لوگوں کو نکالنا, سندھ کے لوگوں سے ملنا, وہاں کی بہترین ایکٹیویٹیز کرنا, وی نو اٹ ویری ویل بیکاز ہمیں خان نے بڑا اچھا ٹرین کیا. سندھ میں کتنے لوگوں کی تعداد ہے جو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ سندھ میں آپ ہمارے کتنے ایم این ایز ہیں, کتنے ایم پی ایس, پچھلے 2018 کی گورنمنٹ میں ہماری اتنی سیٹیں تھیں. اس دفعہ ہم نے کراچی کلین سویپ کی ہے, وہ تو ساری چوری کی ہیں انہوں نے ہماری سیٹیں. تو جو لوگوں کی سیٹیں چوری کرنے سے, لوگ تو نہیں چوری کر لیے, لوگ تو ادھر ہی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جلسہ کریں گے سر؟ جلسہ کرنے کی ہم نے اجازت مانگی, اب لیٹ سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی. لیکن یہ کہ خیر سی ایم کسی جگہ پہ جاتے ہیں, کوئی 2-4-5 ہزار بندے جمع ہو جاتے ہیں, وہ ان کو ویو کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹس انف. چلو ٹھیک ہے سر. یہ تھے میرے ساتھ ایم پی تنویر اسلم صاحب. دیکھتے رہیے گا BNN نیوز.